بچے جنم لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ہزاروں کلیاں کھلتی ہے اور مرجھا جاتی ہیں، مگر وہ موت جو حق و صداقت کی راہ میں آئے حیات جاویدہ بن جاتی ہے۔ جو موت آئے تو زندگی بن کے آئے، جو موت آئے تو زندگی بن کے آئے، قضا کی نرالی ادا چاہیے۔ نومبر 1750 عیسوی میں حیدر علی اور فاطمہ بیگم کی گود میں پیدا ہونے والا جہادی جذبوں سے لبریز، انصاف پسند حکمراں، تعلیم یافتہ، روشن خیال، تہجد گزار، نظر عقابی، جن سے غیرت و خودداری اور مومنانہ فراست کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی تھی، بجلی کی چمک، شیر کی گرج، دوستوں کے دوست، دشمنوں کے دشمن۔ بقول شاعر، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزمی حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایسی صفات کا حامل شخص دنیا جس کو ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے، جو اپنے والد کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنے والد کے ساتھ جنگی معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ٹیپو سلطان بہت سی زبانوں پر عبور رکھتے تھے، حساب اور سائنس کا علم بھی وافر مقدار میں تھا۔ آپ پڑھائی لکھائی کے دلدادہ تھے۔ مختلف موضوعات پر 2000 سے زائد کتابیں آپ نے اپنی لائبریری کی زینت بنائی تھی۔ ٹیپو سلطان دور اندیش اور صاحب بصیرت شخص تھے۔ انگریزوں نے تجارت کے بہانے ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہا تو ٹیپو سلطان نے امیر افغانستان، فرانس اور ترکی کے سلطان سے مدد مانگی، کیونکہ اس موقع پر انگریزوں نے مراٹھوں اور حیدرآباد کے نظام کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، لیکن ہمارے ملک کے حکمرانوں نے انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ ٹیپو سلطان نے سری رنگا پٹن کے مقام پر انگریزوں کو ناکو چنے چبوائے اور انہیں کئی بار شکست سے دوچار کیا۔ ان کے پیش کیے ہوئے عہد معاونت کے اصول کو ٹھکرا دیا، جبکہ ہندوستان کے دیسی حکمران اس معاہدے پر دستخط کر کے انگریزوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گئے تھے۔ عزیز سامعین، ٹیپو سلطان کا وہ تاریخی اور انمٹ نقوش کا حامل جملہ آج بھی وقت کے جابر اور اوباش سلطانوں اور برطانوی سامراج کی گود میں پرورش پانے والے حکمرانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں سے بھی نہایت اچھا سلوک کیا، مندروں کو جاگیریں عطا کی، اپنی ریاست میں سڑکوں کا جال بچھا دیا، کئی کارخانے قائم کیے، آبپاشی کے لیے نہریں اور ڈیم تعمیر کروائے۔ ریاست میسور اور آس پاس کے علاقوں میں شراب، چرس اور منشیات پر پابندی لگا دی تھی۔ ریاست میسور میں کئی خوبصورت اور مضبوط قلعے تعمیر کروائے، محلات بنوائے۔ عزیز سامعین، 4 مئی 1799 عیسوی کو انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنوں کی سازش کا شکار ہو کر یہ مرد غیور جام شہادت نوش کر گیا۔ اس مرد حق کی موت پر ایک انگریز افسر نے کہا تھا کہ اب تو سارا ہندوستان ہمارا ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ ہندوستانیوں نے تقریباً 200 سال تک انگریزوں کی غلامی میں زندگی بسر کی۔ میں اپنی تقریر اس شعر پر اختتام کرتی ہوں۔ تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے قطع کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ شکریہ۔